نبی سے، نبی کے کام سے لوگ دشمنی کریں گے ہر زمانے میں، اور صرف انسان نہیں، جن بھی دشمنی کریں گے، یہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگ جنوں کے، انسانوں کے، یہ نبی سے دشمنی کریں گے، ان کے کام سے دشمنی کریں گے۔ یہ اللہ نے نبی کو بتایا، اس لیے دین کے کام سے مخالفت، دین کے کام میں رکاوٹ آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ حق کے ساتھ دشمنی کرنا، حق کو بدنام کرنا، حق کو بدنام کرنا، حالانکہ یہ دین حق ہے، سچا ہے، کتاب سچی، اللہ سچا، رسول سچا، سب سچا، پھر بھی کیچڑ اڑانا، یہ بات ہم کو سمجھائی ہے تاکہ کام کرنے والے صبر کریں، گھبراویں نہیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ کام ہی کام کا علاج ہے، کام کا علاج کام چھوڑنا کام کا علاج نہیں، کام ہی کام کا علاج ہے کہ کام کریں گے تو علاج ہو جائے گا، کہ کام کا علاج ہے۔ تو میں کہ نبی کے دشمن انسان بھی ہوئے، جنات بھی ہوئے، جن بھی آپ کے دشمن تھے۔ جیسے جن مسلمان ہوئے، ایمان لائے، 6 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کا اجتماع کیا تھا، ان کے مجمع میں جا کر کے ان کو تبلیغ کی ہے، اسے 6 مرتبہ ہوا تھا، کیونکہ آپ جنوں کے لیے بھیجے گئے ہیں اور انسانوں کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، اس لیے جن ایمان لائے تھے، اپنے مسائل بھی لاتے تھے حضور کے پاس، جیسے آپ لوگ مسائل لاتے ہیں، بھئی یہ ہو گیا کیا کریں، ہوتا ہے نا، اپنے بڑوں کے پاس مسائل لے جاتے ہیں، بھئی یہ مسئلے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے ہم کیا کریں، وہ بھی لاتے تھے۔ اور ان میں دشمن بھی تھے، جنوں میں دشمنی کرنے والے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، یہ ہمارے پاس اس کا علاج ہے، ورنہ ہم کتنوں کو جواب دیں گے، کتنوں کے ساتھ الجھیں گے، کتنوں کے ساتھ لڑیں گے، اتنی کوئی طاقت ہے، اور پھر ان پہ لڑنے جائیں تو پھر ہم اپنا کام کب کریں گے؟ سمجھدار آدمی نہیں الجھتا، صبر کرتا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں جو سرہند میں دفن ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے بہت کام لیا ہے اس ملک میں، لیکن ان کی بھی شکایتیں گئیں بادشاہ کے پاس، جہانگیر کی حکومت تھی، تو جہانگیر نے جیل میں بند کر دیا مجدد صاحب کو گوالیر میں۔ مجدد صاحب کے مرید اور ان کے شاگرد بہت تھے، اکیلے نہیں تھے وہ، تو شاگردوں نے، مریدوں نے کہا کہ ظلم ہو گیا کہ آپ کو بند کر دیا، ہم بادشاہ کو قتل کریں گے۔ جوش ہوتا ہے نا، وہ کیا سمجھتا ہے، اس کے باپ کا ملک ہے، ہمارے زمانے میں ہم جہانگیر کو قتل کریں گے، تو اس نے کیا سمجھ لیا؟ تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو، یہ کیوں کہ جب تم اس کو قتل کرو گے تو ملک میں فتنہ ہوگا، کیونکہ اس کے بھی حامی ہیں، بادشاہ کے بھی حامی ہے، جو تم میرے حامی ہو، میری حمایت، ان کی بھی حمایتی ہے، تو پھر فتنہ ہوگا، تو ہم کو فتنہ کی آگ بجھانی پڑے گی، اپنا کام نہیں کر سکیں گے، یہ مجھے اپنا کام کرنے دو، یہ حکمت کی بات کہی کہ پھر آگ لگے تو پھر آگ بجھانی پڑے گی، پھر کام کہاں ہوگا؟ اس لیے کہا کہ اس کو تو محل میں رہنے دو، جہانگیر کو مجھے جیل میں رہنے دو۔ دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں، اور تم اس کو مار ڈالو گے تو پھر تم میرے حمایتی اس کی حمایتی لڑیں گے تو نتیجہ ہوگا کہ آگ لگے گی، تو پھر مجھے آگ بجھانی پڑے گی، میں اپنا کام کروں گا۔ تو ایسے یہ فتنوں کے زمانے میں فتنے کھڑے ہوتے ہیں، تو فتنوں کی آگ بجھے گی تو اپنا کام نہیں ہونے کا۔
اس لیے ہمیں اپنا کم کرنا ہے. جی ہاں، چاہے کمزور شکل میں ہی ہو، کیونکہ کمزوری کے بعد قوت آئے گی. ہر چیز پہلے کمزور ہوتی ہے، ہاں پھر اللہ اس کو طاقت دیتے ہیں. تو ایسے ہر کام پہلے کمزور، پھر دھیرے دھیرے وہ اللہ کی طاقت سے اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی طاقت پہنچائے گا، اس کی رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، اس کی مددیں آئے گی، اس کی برکتیں آئے گی. یہ ہونے والا ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، دشواری کے پیچھے آسانی آنے والی ہے، دشواری کے پیچھے آسانی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دشواری آئی، کام بھی کرنا ہے. گھر میں سے جو ہے خدیجہ کا انتقال ہو گیا، 4 لڑکیاں ہیں گھر میں، ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو مدد میں رہتے تھے. ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ڈھال تھے، آپ کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے. ان کا اثر بہت تھا. تو وہ بھی نہیں رہے، خدیجہ بھی نہیں رہی، تو گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، باہر بھی کوئی نہیں ہے، اور دشمنی بڑھ گئی کیونکہ اب کوئی ڈھال نہیں ہے. اور حکم بھی آیا 3 سال کے بعد کہ کھل کے دعوت دیجیے. پہلے چھپ کے دعوت دیتے تھے، تو حکم آیا کہ کھل کے دعوت دو. اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اور وہ ڈال جو بنے ہوئے تھے چچا وہ بھی اڑ گئے. ایسا ہوا ایک دم، دونوں صدمے آ گئے. اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال. اب کون سہارا ہے؟ کہ اللہ سہارا ہے، اللہ سہارا ہے. آپ کام کرو. واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ نے یہ کہا، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا. آپ کام کرو. واللہ یعصمک من الناس. جب یہ آیت اتری تو جو اپنی نگرانی کرتے تھے آپ کی حفاظت کے لیے، ان کو حضور نے چھٹی دے دی کہ تم چلے جاؤ. کیوں؟ کہ میرے اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. تو کام کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ ہے.